کہ پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ عبوری افغان حکومت مستقبل میں پاکستان کے خلاف ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اچھا بیر صاحب، بی ایل اے اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان دونوں دہشت تنظیمیں جو ہیں حملوں کی ذمہ داری قبول کر کے اپنی اہمیت شاید جتانا چاہتی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے دوبارہ یہ ہونے کا یہ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، مطلب بڑا کلیئر ہے کہ بی ایل اے کو، بی ایل ایف کو، جو ہمارے 3-4 وہاں باہر لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں بلوچ، جس میں برہم داغ ہے، پھر اس کے بعد یہ جاوید مینگل ہے اور ہربیار مری ہیں، یہ لوگ یورپین کنٹریز کی اور را کے پے رول کے اوپر ہیں۔ ان کے جو 1-2% فالوورز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ 2-3 پرانگ اسٹریٹجی چاہیے۔ نمبر 1 اسٹریٹجی تو کہ مسلح افواج، ایف سی سب ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے اور ان کو ختم بھی کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک سوشو اکنامک پیکج ہوتا ہے، جو کہ غریب لوگ ہیں، روزگار نہیں ہے، پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا کریں وہ مجھے بتائیں، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے، جیسے پرائم منسٹر کل جا رہے ہیں، کوئٹہ جا رہے ہیں، ساتھ اپنی ٹیم لے کے جائیں اور وہاں جا کے جو بلوچ لیڈرز ہیں، جو پاکستان کے محب وطن ہیں، ان سے بات کریں۔ ان کو سب پتہ ہے کہ کیا ایشو کیا ہے، غربت ختم کریں، لوگوں کو پیکج دیں۔ جتنے لوگ پہاڑ پر جن کے کاروبار نہیں، ان کو 50 بکریاں دے دیں پالنے کے لیے۔ جہاں پر زمین ان کے پاس ہے، پانی نہیں ہے، وہاں پر ٹیوب ویل لگا دیں ان کو۔ جب بھی یہ لوگ روزگار میں آ جائیں گے تو یہ ان کے بچے پڑھنا شروع کر دیں گے، ایجوکیشن ملے گی، پھر اس کے بعد وہ بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے بلوچستان کا مسئلہ بلوچستان میں جا کے حل کریں، افغانستان اسلام آباد میں بیٹھ کے نہیں حل ہوگا۔ سو اٹ ہیز ٹو بی 2-3 پرانگ اسٹریٹجی جو میں نے بات کی، اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔